مراد آبادی نے ایک شعر کہا تھا، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہمارے ساتھ اہل سیاست بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری حسن عدیل صاحب، حلقہ NA 60 سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA کے امیدوار ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب چودھری حسن عدیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا اسپیشلی مصنف جو ہیں جس کتاب کے محمد طارق صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا، اس فورم پر بولنے کا موقع دیا۔ آپ کی کتاب تفصیل سے تو نہیں مگر ایٹ اے گلانس ضرور میں نے پڑھی، اور اس سے مجھے امپریشن یہ ملا کہ آپ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی بات بھی سنی، آپ نے کہا کہ میں تے اپنا غصہ کڑیا۔ تو پاکستان میں جمہوریت کا مضبوط ہونا جو آپ کی اس کتاب کا اصل مجھے مقصد نظر آیا۔ آپ کی کتاب نے ایولیوشن آف ڈیموکریسی کو ڈسکس کیا کہ کیسے وہ ایتھنز سے نکلی، بادشاہت کے دور سے گزری، کیسے وہ ایوالو ہوئی اور آج کے اس دور میں پہنچی۔ اس میں ابراہیم لنکن کا وہ کوٹ بھی آپ نے مینشن کیا جس میں وہ ڈیموکریسی کی روح کو بیان کر دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی از آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اب میں اپنی بات کو پاکستان تک محدود رکھوں گا کہ پاکستان میں آخر یہ ڈیموکریسی ڈیلیور کیوں نہیں کر پائی۔ میرے نزدیک اس کی وجہ آپ کی کتاب میں ہی ملتی ہے کہ آپ کی کتاب نے بڑے ہی احسن طریقے سے ڈیموکریسی کے مختلف کمپوننٹس کو ڈسکرائب کر دیا۔ میرے نزدیک کچھ کمپوننٹس جو ہیں ڈیموکریسی کے، ان کو ہم پاکستان میں فلفل ہی نہیں کر پائے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈیموکریسی پاکستان میں پوری طرح سے کبھی نافذ ہی نہیں ہو پائی۔ سب سے پہلی بات جو ڈیموکریسی کی پاکستان میں مجھے مسنگ نظر آتی ہے وہ ہے کانسیپٹ آف فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے بھی یہ بات رکھتی ہے۔ سوائے غالباً 1970 کے ہم خود پاکستانی تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھا۔ اس آخری الیکشن کی مثال آپ لے لیں، دن دہاڑے عوام کے مینڈیٹ پہ کس طرح ڈاکہ ڈالا گیا۔ فارم 47 کی ایک جعلی حکومت ہمارے سامنے تخلیق میں آئی، اور پاکستان کی عوام یا جمہوریت اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ تو جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز جو کہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ڈیموکریسی کا، وہی نہیں ہوگا، عوام کی مرضی کے مطابق عوام کی اجتماعی رائے کو مد نظر رکھ کے ایک حکومت ہی وجود میں نہیں آئے گی تو ڈیموکریسی شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی بات۔ اس کے بعد کنٹینیوٹی آف الیکشنز اینڈ گورنمنٹس کا مسئلہ۔ پاکستان بننے سے آج تک غالباً کوئی وزیر اعظم اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا۔ صرف 2008 سے 2013 میں ایک حکومت اپنے 5 سال پورے کر پائی، مگر وہ بھی وزیر اعظم اپنے دور کو پورا نہیں کر سکے، وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا۔ تو کوئی بھی حکومت عوام کی اجتماعی سوچ لے کر جیسے کہ تیسے کر کے حکومت بنا بھی گئی، مگر وہ اپنی اس رائے کو پالیسیز میں بدل نہیں پائی کیونکہ ان کو ٹائم ہی نہیں دیا گیا۔ اس میں ڈکٹیٹرز کی ذکر بھی پہلے ہوا، ڈکٹیٹرز بھی آتے رہے، مشرف صاحب، ضیاء الحق صاحب، ایوب صاحب، ان کے دور ہمارے سامنے ہیں۔ کس طرح پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر ایک آمر اقتدار پر قابض ہو جاتا ہے اور عوام اور جمہوریت کچھ نہیں کر پاتی، بلکہ یہی پولیٹیشنز، زیادہ تر پولیٹیشنز اسی سیٹ اپ کا حصہ بننے کے لیے دوڑے لگا دیتے ہیں۔ تو جمہوریت کو سب سے بڑا نقصان وہاں پر بھی ہم پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں کہ کوئی بھی ڈیموکریٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ آج تک ان کے پاس پوری فریڈم تھی ہی نہیں اپنی پالیسیز بنانے کا، امپلیمنٹ کرنا تو دور کی بات۔ ہم کبھی IMF کے محتاج رہے ہیں، آج بھی ہیں،
وہ بھی ہماری پالیسیز پر، انٹرنل پالیسیز پر کافی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایکسٹرنل پریشرز ہیں. کبھی ڈکٹیٹرز کا دور جو 35 سال رہا وہ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے ایکسٹرنل پریشر لیتے رہے. حکومتیں کمزور بنتی رہیں یا ان کو کمزور بنایا جاتا رہا، وہ بھی انٹرنلی بھی بلیک میل ہوتی رہی. جب 2-3 پارٹیز مختلف سوچ لے کر ایک کمزور حکومت، ایک ہنگ پارلیمنٹ لے کر حکومت بناتی ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر پاتی اور وہ ایک دوسرے سے بلیک میل ہی ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجہ عدم اعتماد جیسی طریقوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. عمران خان صاحب کی آخری حکومت کو کیسے گرایا گیا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ڈیموکریسی کا ایک جو بہت بڑا ایلیمنٹ مسنگ ہے پاکستان میں، وہ سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے جو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. اسٹیٹ کے 3 پلرز ہیں، اس میں ایک لیجسلیٹو ہے اور اس کے علاوہ جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے. لیجسلیشن کا کام ہے، لیجسلیٹو جو ونگ ہے اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. ایم پی ایز، ایم این ایز جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. ڈیموکریسی کی اصل فارم میں ان کا رول جو ہے وہ قانون سازی ہے. مگر ہمارے ہاں ایم این ایز، ایم پی ایز کو فنڈز دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کرائیں، حالانکہ یہ کام تو وہاں کی لوکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ جو کہ گراس روٹ پہ ڈیموکریسی کو لے کے جاتی ہے، جو کہ بالکل نیچے سے نیچے جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کو طاقت دیتی ہے، کونسلرز کو امپاور کرتی ہے، ناظم بنتے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم بنتے ہیں. انہیں ہم نے اپنے اس ڈیموکریسی کے سسٹم سے فی الحال دور ہی رکھا ہوا ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو ہی امپاور کرنے پہ لگی ہیں تاکہ اپنے علاقوں میں، اپنے حلقوں میں ان کی طاقت قائم رہے، نہ کہ ڈیموکریسی اپنی ٹرو ایسنس میں امپلیمنٹ ہو. یہ ایک بہت بڑا ایک ہرڈل ہے ہمارے ملک کی ٹرو ڈیموکریسی کے لیے کہ لوکل گورنمنٹس کو ہم پروموٹ نہیں کرتے. المیہ یہ ہے کہ آخری دفعہ جب صحیح طرح لوکل گورنمنٹ کے رول کو گراس روٹ تک پہنچایا گیا وہ ایک عامر کا دور تھا. یہ لمحہ فکریہ ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. سپریشن آف پاور میں جوڈیشری کا رول آپ کے سامنے ہے. جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنا رول پاکستان کی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا ہے، مگر وہ ہمیشہ سے اس رول میں ناکام رہے. تمیز الدین کی مثال آپ کے سامنے ابھی آئی، کتنا بڑا المیہ ہے، وہاں سے آپ کو ہماری جوڈیشری کا رول سامنے پتہ چل جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت ہمارے سامنے ہے، ان کو کس طرح سے پھانسی دی گئی. آج کے دور کے عظیم لیڈر عمران خان صاحب کو جس طرح سلاسل کیا ہوا ہے، 1 سال سے ان کی پارٹی پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. عدلیہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے رہی بلکہ اس چیز کا حصہ بنی ہوئی ہے. فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں، ڈیلیڈ جسٹس تو جسٹس ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں رول آف اپوزیشن کی طرف. کسی بھی ملک میں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے اپوزیشن کا رول بڑا ہی کی رول ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کام ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا. ان کا کام یہ نہیں کہ جو بھی پالیسی ہو یہ سوچنا ہی نہیں کہ اس کا عوام پر کیا اثر ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، بس اس کو کرٹیسائز کرنا ہے، اس کے رستے میں ہرڈلز کریٹ کرنے ہیں، اس کو روکنا ہے. مجھے اپنے علاقے کی مثال پتہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کے ایم پی اے صاحب نے ایک کام کروایا، حالانکہ میں اس کام کے بھی خلاف ہوں، وہ کام جو ہے لوکل گورنمنٹس کا تھا. چلے انہوں نے کام کروایا، اپنا نام لکھوا دیا ایک پارٹی کا. ابھی کام مکمل نہیں ہوا تھا، دوسری پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے وہ کام ہی روک دیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، جن کے لیے آپ نمائندے بنے ہیں، جن کے لیے آپ کو پالیٹکس کرنی چاہیے، ان کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا. وہ انہوں نے اس کام کو روک دیا، اور اس کی مثال پورے پاکستان میں آپ کو ملے گی. ہر نئی پارٹی پچھلی پارٹیز کے اچھے کاموں کو بھی روک دیتی کہ کہیں وہ کریڈٹ نہ لے جائیں. تو اپوزیشن کا رول ہمیشہ سے نیگیٹو رہا ہے. جی کیونکہ کتاب میں یہ ساری چیزیں، یہ ایلیمنٹس آف ڈیموکریسیز کو ڈسکس کیا گیا ہے، تو میں ان کو پاکستان کے ڈیموکریسی سسٹم سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ کیسے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا
تو ہمارا ملک میں ڈیموکریسی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی. تو یہ کتاب کے حوالے سے ہی بات ہے، کیونکہ ان کا ٹرو پرپس بھی یہی ہے کتاب لکھنے کا کہ پاکستان میں پولیٹیکل کلچر کو پروموٹ کیا جائے اور پاکستان میں ڈیموکریسی مضبوط ہو اور ہم ترقی کریں. تو یہ پاکستان کی ہی بات ہے، اس کتاب کی ہی بات ہے. اس کے بعد ہم میڈیا کے رول کی طرف آ جاتے ہیں. میڈیا کو بھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا ہے اپنے اس وقت کی حکومت کو، اس وقت کی اپوزیشن کو، مگر یہاں پر میڈیا بھی مختلف پارٹیز کا الگ کار بندہ ہوا نظر آتا ہے. وہ بھی اپنا رول کبھی صحیح طرح سے ان ٹرو ایسنس فلفل کر ہی نہیں پائے. اور جب کوئی صحافی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اسے گولیاں مار دی جاتی ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، اسے ٹارچر کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کتاب میں ڈیموکریسی ود ان دا پارٹی کا بھی ذکر آیا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کتاب کے آتھر کو کہ انہوں نے ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میجر پولیٹیکل پارٹیز نگلیکٹ کرتی ہیں ہمیشہ سے، کہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسیز کو پروموٹ نہیں کرتی. ڈائناسٹیز کا ہی رول نظر آتا ہے. الیکشن ضرور ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کو دکھانے کے لیے ایک ضرورت پوری کر دی جاتی، مگر صحیح طرح سے جس طرح کو ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ ہے، ڈیموکریسی آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، اس طرح سے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے جاتے. اس کے بعد آپ نے اس کتاب میں ذکر کیا ٹرو اکاؤنٹیبلٹی کا، جو کہ ایک اور ڈیموکریسی کا بہت ہی اہم رکن ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا تو پاکستان میں بہت ہی برا حال ہے. ایک پارٹی جب پاور میں آتی ہے تو دوسری پارٹی کی طرف جو ہے وہ ان کے خلاف کیسز بنا دیے جاتے ہیں. کبھی ایسا لا پاس کر دیا جاتا ہے کہ خاص لمٹ سے آپ کم کے کرپشن کریں گے تو آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہمارے ملک میں اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ کتاب ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے پاکستان میں پولیٹیکل کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. پولیٹیکل کلچر یہی سب ہے، یہی سب شعور ہے. ڈیموکریسیز کی ان فاؤنڈیشنز کا نالج ہونا ہے. اور جو بھی کوئی یہ کتاب پڑھے گا، جو بھی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ، اس کو ایک ڈیموکریسی کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ضرور مل جائے گی، اور وہ اپنے ملک میں جمہوریت کے لیے، چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو، اپنے ملک کے لیے ایک اہم رول پلے کر سکے گا اگر وہ اس کتاب کو ٹرو معنی میں سمجھ جائے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.